ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اما بعد، میرے واجب الاحترام معزز سامعین اعظام، مختصر وقت میں چونکہ یہ ایک جامع سی تقریب ہے جس میں وقت کی پابندی کا لحاظ رکھا جاتا ہے، مجھ سے پیشتر ہمارے مخدوم مکرم حضرت مولانا مفتی ذکاء اللہ صاحب حافظہ اللہ بہت آسن انداز سے کتاب اللہ کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ میں آپ حضرات کے سامنے اسی کتاب اللہ کے حوالے سے اور ہمارے اس مسلم معاشرے کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلے تو ہمیں بحیثیت مسلمان اس کتاب کے ساتھ اپنے خصوصی رشتے کو پہچاننا چاہیے۔ یہ محض ایک کتاب نہیں ہے، یہ محض کوئی اس طرح کا کلام نہیں جو کسی دور میں منسوخ ہو جائے یا بے اثر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر مبعوث کیا تھا، پہلے ہمیں اس قصے کو سمجھنا چاہیے کہ اس زمین پر بھیجنے کا مقصد کیا تھا، اور جب ہمیں واپس بلایا جائے گا تو واپسی کے کامیابی کا راستہ کون سا ہوگا۔ ایک اصولی بات یہ ذہن میں رہے کہ پہلے آسمان سے نیچے کا جتنا بھی ایریا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ زمین اور پہلے آسمان تک کا زمانہ دراصل یہ جہنم کا زمانہ ہے، یہ جہنم کا علاقہ ہے، جہنم کا ایریا ہے۔ اس سے اوپر آسمانوں کے اوپر جو ہے وہ جنت کا علاقہ ہے اور جنت کا حصہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے جنت کے حصے میں تھے، اللہ نے آزمائش کے طور پر ان کو زمین پر مبعوث کیا اور اس جہنم کے حصے کو انسانوں کے رہنے کے قابل بنایا، لیکن اللہ نے انسانوں کو ضائع نہیں کیا۔ انہیں ختم کرنا یا ضائع کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ کھرے اور کھوٹے کو جدا کرنا مقصد تھا، اچھے اور برے کو جدا کرنا مقصد تھا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، جب بھی ہمارے معاشرے میں کوئی شخص کنویں میں گر جائے، اس کے لیے رسی لٹکائی جاتی ہے کہ اس رسی کو تھامو اور تھام کر کنویں سے باہر آ جاؤ۔ اب اگر کوئی کم عقلی کی بنیاد پر اس رسی کو ہاتھ ہی نہ لگائے، اس رسی کو تھامے ہی نہیں، تو گویا کہ وہ خود کنویں سے نہیں نکلنا چاہتا، اس نے اسی کنویں میں رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس زمین پر بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو رسی اللہ نے آسمان سے زمین پر لٹکائی ہے، جس رسی کو پکڑ کر ہم اس جہنم سے نکل سکتے ہیں، اللہ کی جنتوں میں واپس پہنچ سکتے ہیں، اللہ تک کے نبی فرماتے ہیں یہ جو اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہوا حبل اللہ المتین ممدود من العرش الی الارض، فرمایا یہ جو رسی ہے کلام پاک ہے، یہ کتاب اللہ ہے، یہ وہ رسی ہے جسے اللہ نے عرش سے زمین کی طرف لٹکا رکھا ہے۔ اب جو اس کتاب اللہ کو تھامے گا، اس رسی کو تھامے گا، اللہ اس جہنم سے نکال کر اپنی اعلیٰ جنتوں میں دوبارہ واپس داخل فرما دیں گے۔ یعنی یہ رسی ہے، یہ کتاب اللہ، یہ وہ رسی ہے جو ہمیں اس جہنم سے نکالے گی۔ دوسری بات یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو دنیا میں سفر ہے، یہاں کے ہمارا حشر کا سفر، اس سے آگے پل صراط کا سفر، اس سے آگے جنت میں پہنچنے کا سفر، تو یہ سارے اسفار صرف اہل ایمان کے لیے ہیں۔ کافروں کو کہیں بھی سفر کرنا نہیں پڑے گا، وہ اسی زمین پر رہ جائیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے کامیابی کی رسی کو نہیں تھاما، انہوں نے اس رسی کو پکڑا ہی نہیں، وہ یہیں رہیں گے۔ یہ سارا سفر اہل ایمان کو کرنا ہے، اللہ کے قرب کی ساری منزلیں اہل ایمان کو طے کرنی ہیں۔ ان سارے معاملات سے اہل ایمان گزریں گے، حتیٰ کہ کامیاب لوگ بن کر جنت میں چلے جائیں گے۔ اب تیسری بات کو ذرا سمجھ لیجئے اسی کتاب اللہ کے حوالے سے۔ اب اللہ نے زمین پر انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے۔ اب اللہ نے کیا نائب بنانے کا فیصلہ ہنگامی بنیادوں پہ کیا؟ اچانک اللہ کے ذہن میں ایک خیال آیا اور انسان کو خلیفہ بنا کر مبعوث کر دیا؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی کام حکمت، مصلحت اور اللہ کی منصوبہ بندی کے بغیر نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے زمین پر انسان کو اپنا خلیفہ بنانے کا فیصلہ فرمایا
تو کسی بھی چیز کے فیصلے سے پہلے اس کے تمام متعلقات پہ غور کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے ذہن میں جو بات تھی، اللہ کے دل میں جو بات تھی کہ میں زمین پر انسان کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، آخر یہ رب کے کائنات کا خلیفہ ہے، یہ کوئی میرا اور آپ کا نمائندہ نہیں ہے، یہ کوئی مدرسے کا یا کسی وزارت کا سفیر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ احکم الحاکمین کا سفیر بن کر زمین پر آ رہا ہے۔ تو سفراء کی کوٹھیاں، سفراء کی رہائش گاہیں، سفراء کے معاملات بھی بادشاہوں کی طرز کے ہوتے ہیں۔ غریب ملکوں کے بادشاہ بھی، ان کے وزیر بھی غریب ہوتے ہیں، بڑے ملکوں کے بادشاہوں کے جو وزراء ہیں، ان کے جو نمائندے ہیں، ان کا پروٹوکول بھی بادشاہوں والا ہی ہوا کرتا ہے۔ جب زمین پر انسان اللہ کا نمائندہ بن کر آیا ہے تو اب اللہ نے اس کے لیے رہائش کا دنیا میں تو جو سفارتکاری کرے جیسے بھی رہے، لیکن واپسی پہ جب اس نے جنت میں جانا ہے تو اس کی رہائش گاہ کیسی ہونی چاہیے، اس کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، اس کو کیسا پروٹوکول دیا جائے کہ یہ کامیاب ہو کر یہاں سے واپس جا رہا ہے۔ اس نے اللہ کی سفارت کا حق ادا کیا ہے، یہ حق ادا کر کے دوبارہ جنت میں جا رہا ہے، تو اس کو ناکام نہیں کرنا، اس کو ساری سہولتیں ویسی دینی ہے جیسے اللہ کے نمائندے کا حق بنتا ہے۔ اللہ کے نمائندے کی شان کے جو مناسب ہیں وہ سہولتیں دینی ہیں۔ اب اللہ کے جو بات دل میں تھی، اب جب اس دل والی بات کو اب آدمی آپ نے عمارت بنانی ہے، آپ نے سکول بنانا ہے، تو پہلے آپ کے دل میں ایک خاکہ آتا ہے، اس خاکے کو آپ کاغذ پہ لکھتے ہو تو وہ کہتے ہیں یہ پیپر ورک ہے، اور پیپر ورک جب خارج میں وجود میں آ جائے، انجینئر اس کا نقشہ بنا دے، ایک کنال کی کوٹھی یا عمارت کھڑی ہو جائے، کہتے ہیں یہ اب اس کا ورک مکمل ہو گیا ہے۔ جو بات دل میں تھی پہلے کاغذ میں آئی، کاغذ سے بارز وجود میں آئی، تو اللہ کے جو بات دل میں تھی اپنے نمائندے کے لیے، وہ دل والی بات جب کاغذ پہ اتاری گئی تو وہ بات کتاب اللہ کی شکل میں ہمارے سامنے آئی ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کیا رکھا ہے، کامیاب بندوں کو اللہ جنت میں کیا دینا چاہتے ہیں، اللہ نے وہ سارے کے سارے اپنے دل کی بات کو اللہ نے کتاب اللہ میں لکھ دیا ہے۔ اسی لیے تو حافظ قرآن کو جو قیامت کو کہا جائے گا، ایک ایک آیت پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، تو یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ جنت کا پورا تعارف کتاب اللہ میں موجود ہے، یہ آیات نہیں ہیں، یہ جنت کے درجات ہیں۔ جب ان کو آخرت کا پانی لگے گا، یہی آیات اللہ کی جنت بن کر ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ اگر آپ یہ جاننا چاہو میرا آخرت میں کیا مقام ہے، رب کے قرآن کو پڑھ لو۔ رب کا قرآن جب آپ حشر میں جائیں گے، یہی قرآن جنت بن کر آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، وہاں یہ جنت ہے، یہاں یہ کتاب ہے۔ اس سے پیچھے جائیں تو اللہ کے دل کی بات ہے، اللہ کے دل کی بات کتابی شکل میں آئی تو کتاب اللہ بنی ہے، اور جب یہ عملی شکل میں آئی تو جنت بن کر حشر میں یہ ہمارا استقبال کرے گی۔ یہ اس کتاب کی خصوصیت ہے۔ آخری تیسری بات کتاب اللہ کے حوالے سے یہ ذہن میں رہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ نے اپنا دو تعارف کروائے ہیں، اللہ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ اللہ کا ظاہر ہم نے ذرے ذرے میں دیکھا ہے، اللہ کی صفت تخلیق کو دریاؤں، پہاڑوں، ندی نالوں میں ہر جگہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، کہاں ہمیں خدا نظر نہیں آتا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، پتہ نہیں کون سے کم عقل ہیں، کون سے بصارت اور بصیرت سے محروم ہیں جن کو خدا نظر نہیں آتا۔ مجذوبین کو تو سوائے خدا کے نظر ہی کچھ نہیں آتا، ساری کائنات میں خدا کی جھلک ہے۔ لیکن آپ بھی جانتے ہیں، کوئی جتنا بڑا بھی امامہ پگڑی باندھ کر یا جتنا بھی معزز 3 پیس سوٹ پہن کر کیوں نہ بیٹھا ہو، لیکن جب تک بولے نہ، اس کے اندر کی کیفیت کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ بندہ اندر سے کیا ہے، پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے، لباس اپنا ہے یا مانگ کر پہن کے اپنی ٹور بنائی ہوئی ہے۔ تب تک انسان بولے نہ، اس کے اندر کا پتہ نہیں چلتا۔ ہمیں اللہ کا کیسے پتہ چلتا؟ کائنات خدا کے ظاہر کا تعارف تو کروا رہی تھی، خدا کی ظاہری کیفیت کا، خدا کی ساری صفات کا تعارف پوری کائنات میں بکھرا ہوا تھا، لیکن اللہ نے جب اپنے باطن کے تعارف کا ارادہ کروایا کہ تم میرے باطن کو بھی جان جاؤ، اللہ نے ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا ہے۔ جب پیغمبر سے کلام کیا، پھر اس کلام سے اللہ کا باطن ہمارے سامنے آیا ہے۔ جب اللہ کا باطن سامنے آیا، آج جو قرآن پڑھتا ہے در حقیقت یہ اللہ کے ظاہر سے جڑا ہوا نہیں ہوتا، یہ زمین پر بیٹھ کر براہ راست خدا کے باطن سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اس کتاب کی خصوصیت ہے۔ یہی تو وجہ ہے اللہ کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی تھی۔ ہم حدیث پڑھتے ہیں، حدیث کی سند بیان کی جاتی ہے، اس حدیث کو فلاں نے بیان کیا، فلاں نے بیان کیا، لیکن جب قرآن پڑھا جاتا ہے کوئی سند بیان نہیں کی جاتی۔ ادھر سے رب کا قرآن پڑھا، پیچھے سند میں براہ راست رب سے رشتہ جڑ جاتا ہے۔ اللہ اپنی جس طرح توحید میں شراکت کو برداشت نہیں کرتے، جب رب کا کلام پڑھا جائے اللہ درمیان میں شراکت کو برداشت نہیں کرتے۔ ادھر رب کا قرآن پڑھا، رسی کا ایک سرا تم نے تھام لیا، دوسرا سرا اللہ کی زبان سے جڑا ہوا ہے۔
یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے. اب اس عظیم الشان کتاب میں پھر اللہ کو تو بندوں کو کامیاب دیکھنا تھا, اللہ کو اپنے بندوں کو کامیابی کے ساتھ منزل مقصود پہ پہنچانا تھا. ہر بندہ تو حافظ قرآن نہیں بن سکتا, ہر بندہ تو اس کے ساتھ معاملے کو حفظ کر کے عالم بن کے جو ہے وہ جنت میں یہ رسی تھام کر نہیں جا سکتا. لیکن حافظ کو اللہ نے خود غرض نہیں بنایا, عالم دین کو اللہ نے خود غرض نہیں بنایا. یہ جو مدرسے ہیں, یہ جو پروگرام ہیں, آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے, ایسی بات نہیں کہ آپ لائے ہیں, آپ خود اپنی مرضی سے لائے ہیں, نہیں, آپ کو لایا گیا ہے, آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی. بچہ ایک حفظ کرتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا, ایک حافظ قرآن قیامت کے دن اپنے خاندان کے 10 افراد کی شفاعت کرے گا. یعنی صرف یہ حافظ قرآن یہ وہ ریسکیو فورس ہے جو اس جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں لے جانے والی ہے. عالم دین وہ ریسکیو فورس ہے جو جہنم میں گرے ہوئے اپنے اقربا کو جنت میں لے جانے والی ہے. آپ نے کیا تعاون کیا؟ آپ رشتہ دار تھے, 10 افراد کے لیے آپ کی سفارش قابل قبول کہ آپ نے قرآن پاک حفظ کیا. اب تھامو اس رسی کو, تم نے جنت میں چڑھنا ہے, لیکن تنہا نہیں جانا. اپنے خاندان کے 10 وہ افراد جو وہاں جانے کے قابل نہیں, جو گناہوں کی کمزوریوں میں یہاں پہ الجھ کر رہ گئے ہیں, جو اس رسی پہ چڑھنے کے قابل نہیں رہے, جو اللہ کا قرب پانے کے قابل نہیں رہے, تو حافظ بنا ہے. تیرے اوپر تیرے والدین نے خرچ کیا, تیرے بہن بھائیوں نے خرچ کیا, تیرے عزیز و قارب دوست و احباب نے خرچ کیا. اب پکڑ ان کا ہاتھ بھی, چڑھ اسی رسی پہ اور پہنچ جا اللہ کی جنت میں. اللہ کی غیرت یہ بات گوارا نہیں کرتی کہ رب کا قرآن حفظ کرنے والا تو جنت میں آ جائے, اسے حفظ میں سہولتیں فراہم کرنے والے اسی گڑھے میں رہ جائیں. حکم دیا 10 کو ساتھ لے کر آ, اس کے بعد جن کی تو سفارش کرے گا وہ بھی قبول کی جائے گی. اب پھر یہی بات نہیں, اللہ کی بخشش تو رحمت کے بڑے بخشنے کے, اللہ کی رحمت تو بڑے بہانے ڈھونڈتی ہے. ایک عالم دین 100 آدمیوں کو جنت میں لے کر جائے گا. عالم دین رسی پہ اکیلا نہیں چڑھ سکتا, اکیلا اس رسی سے اپنے آپ کو ریسکیو نہیں کرے گا, بلکہ اپنے خاندان, عزیز و قارب, دوست و احباب اور وہ تمام معاونین جو اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, اپنے آپ کو ادارے سے تعاون کر کے احسان مت کیا کرو کہ آپ نے بڑا احسان کر دیا کہ ادارے آپ کے تعاون سے چل رہے ہیں. واللہ العظیم یہ تمہاری وہ انویسٹمنٹ ہے جو تمہیں قیامت کو پتا چلے گا کہ تم نے یہاں اگر ان اداروں پہ خرچ کیا تھا, ان مدرسوں کے ساتھ تم نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا, تو میرے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا, الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا, دنیا ساری کی ساری لعنتی ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہے, اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے. الا عالم او متعلم, سوائے علماء کے, سوائے طلباء کے, یہیں پہ بات رک جاتی, کوئی بھی باقی نہ بچتا. لیکن پیغمبر کی رحمت پہ قربان جائیں, صرف عالم اور متعلم پہ بس نے کی, فرمم ولاتن, اور تیسرا وہ ہے جو ان سے محبت کرنے والا ہے. ان 3 کے علاوہ یا عالم بنو یا متعلم بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو. کن عالمن او متعلمن او مولاتن, یا عالم بنو متعلم بنو, طالب علم بنو یا عالم بنو, یا تیسرے نمبر پہ ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. اس رسی کو پکڑ کر جنت میں جانے والے تمہیں اللہ بنا دے گا. اگر تم نہ عالم بن سکے, نہ متعلم بن سکے, نہ ان علماء سے محبت کر سکے, پھر ہم اس کیٹیگری میں ہیں جسے میرے پیغمبر نے فرمایا دنیا ملعون والملعون ما فیہا. پھر ہم ملعون بن جائیں گے, اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے. اللہ کی رحمت کی یہ رسی لٹکائی ہے. اب عالم 100 بندوں کو جنت میں لے کر جائے گا. کہنے کو تو یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے. آپ سب حضرات آج رات کی تاریکی میں یا تنہائی میں یا کسی وقت گھر کے کاغذ قلم لے کر بیٹھ جائیے, اپنے رشتہ داروں کے نام لکھیے, افراد لکھیے, تائے چچے لکھیے, اور اپنے جو ہے وہ خالانوں کو لکھیے, اپنے عزیز و قارب کو لکھیے. کسی کے خاندان میں بیک وقت کوئی ہی ہوگا جس کے 100 افراد اس زمانے میں موجود ہوں. افراد کم ہیں, اللہ کی رحمت زیادہ ہے. پھر وہ بھی آئیں گے جنہوں نے عالم بننے کے لیے تعاون کیا, وہ بھی آئیں گے جو مدرسوں کے معاون بن کر کھڑے ہو گئے. جب یہ معاملہ ہوگا تو اس معاملے کی روشنی میں اب آپ اس بات کو سمجھ لیجئے, آپ نے عالم نہیں بنے, آپ نے عالم کے ساتھ تعاون کیا. خاندان کے جتنے افراد جنت میں جا سکے یہ عالم لے جائے گا, اور جو باقی لسٹیں ہیں جو اللہ کی دیا ہوا اس کو پیکج ہے کہ تو اتنے بندوں کو لے کر جا سکتا ہے, بتاؤ پھر کون جائیں گے؟ جو رشتہ دار تو نہیں ہوں گے, آنکھیں بند کر مدرسوں سے جڑے رہے, رشتہ دار نہیں تھے, مدرسوں کے ماحول میں جڑے رہے, مساجد کے ماحول میں جڑے رہے. آج کہیے کہ آپ نے ایئرپورٹ سے, جہاں سے لاہور سے آپ نے عمرے کے لیے جانا ہے, یہاں جہاز آپ کو اٹھانے نہیں آئے گا, آپ کو اسٹیشن پہ جانا پڑے گا, آپ کو ایئرپورٹ پہ جانا پڑے گا. گاڑیوں کے اڈے جیسے الگ ہیں, جہازوں کے اڈے الگ ہیں, تو اللہ تک جانے کی رسیاں جہاں پر لٹکی ہوئی ہیں, اللہ نے وہ بھی اڈے بنا رکھے ہیں. وہ مدارس دینیہ ہیں, وہ مساجد ہیں, یہاں پہ اللہ کی یہ رسیاں لٹک
لٹک رہی ہیں، بچے ان رسیوں کو تھام رہے ہیں، اور ان رسیوں کی برکت سے تمام خاندان کے افراد اللہ کی جنت کے حقدار بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت ایسی نہیں ہے۔ میں ایک صرف آیت کی وضاحت کرتا ہوں، قلت وقت کا مجھے بھی احساس ہے۔ اب ایک آیت کی وضاحت دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قبیلہ بنو شعبہ بنی حرام کی چوٹی پہ جا کر رات کو عبادت کرنے لگے۔ مدینے میں افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ساری جگہ پہ تلاش کیا، ہر جگہ پہ ڈھونڈا، نہ ملے۔ پتہ چلا شعبہ بنو حرام کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ وہ وہاں گئے، ذہن میں آیا اللہ کے رسول تنہائی میں عبادت کیا کرتے ہیں، میں کیوں نہ چوٹی پہ جاؤں۔ وہاں جا کر دیکھا رسول اللہ سجدے میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں، سجدے میں سر رکھا ہے، عبادت میں مشغول ہیں۔ صحابی کہتے میں کھڑا کھڑا تھک گیا، رسول اللہ کا سجدہ ختم نہیں ہوا، مجھے دل میں ڈر ہوا کہیں اللہ کے رسول دنیا سے پردہ تو نہیں فرما گئے۔ میں نے پاؤں کو ہلایا اور تھوڑی سی آواز دی کہ شاید اللہ کے رسول سن لیں، لیکن وہاں تو عالم ہی کچھ اور تھا۔ اللہ کے رسول انتہائی محویت سے اللہ سے راز و نیاز میں مشغول تھے۔ کہنے لگے میں باہر بیٹھ کر رونے لگ گیا۔ میں نے کہا شاید اللہ کے نبی پردہ فرما گئے۔ اللہ کے نبی نے سجدے سے سر اٹھایا، پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے پہلے تو اللہ اکبر کہا کہ شکر ہے اللہ کے رسول آپ حیات ہیں، میرا تو دل پھٹ گیا کہ آپ شاید پردہ فرما گئے۔ آج اللہ کے رسول اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا؟ اب اس سجدے پہ غور کیے، یہ اللہ کی کتاب ایسے نہیں ہے، اس کتاب کا تعارف میرے پیغمبر کے اس سجدے میں مل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا بات یہ ہے، آج اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، بھیج کر مجھے اللہ کا پیغام دیا گیا۔ اللہ نے مجھے کہا اے محمد امت کے لیے اتنا غم نہ کیا کر، اتنا نہ رویا کر، والا سوف یعطیک ربک فترضی، قیامت کے دن میرا رب تجھ سے وعدہ کرتا ہے اے محمد میں تجھے راضی کر دوں گا، تو ناراض نہ ہو، میں تجھے قیامت کو راضی کر دوں گا۔ فرمایا پھر میں نے بھی قسم کھا لی۔ ادھر اللہ قسم کھا رہے ہیں کہ والا سوف یعطیک ربک فترضی، اے محمد اتنا دوں گا کہ راضی کر دوں گا۔ ادھر رسول اللہ قسم کھا رہے ہیں، فرمایا واللہ لا ارضی، اے اللہ اگر تو نے اپنے جلال کی قسم کھائی ہے تو میں بھی قسم کھاتا ہوں۔ واللہ لا ارضی، اللہ مجھے بھی قسم ہے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ واللہ لا ارضی وواحد امتی فی النار، اگر میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوا تو اللہ میں راضی ہونے والا نہیں ہوں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، ایک آیت ہمارے مستقبل کو متعین کر رہی ہے، ایک آیت ہمارے مستقبل کی وضاحت کر رہی ہے۔ اللہ راضی کریں گے اور رسول اللہ راضی نہیں ہوں گے جب تک ایک امتی بھی جہنم میں جانے والا ہوگا۔ یہ ہے کتاب اللہ جو ہمیں تعارف سکھاتی ہے، اپنے رب کا تعارف کرواتی ہے۔ اس لیے ان مدارس کو ایک تو کبھی بھی ہیٹا مت سمجھیے۔ اپنے نظام تعلیم کے موجودہ دور میں دو تحریکیں اس وقت چل رہی ہیں، یہ ہماری نئی تحریکیں نہیں ہیں، اس بات کو بھی سمجھ لیجئے۔ یہ تحریکیں جب سے اللہ نے حضرت آدم کو اس دنیا پہ مبعوث کیا، خیر اور شر کی دو قوتیں اکٹھی چل رہی ہیں۔ خیر والوں کی قوت کے دو ماٹو ہیں، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا، اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو عمل بھی نیک کرو۔ صرف جان لینا کافی نہیں ہے، ماننا بھی پڑے گا۔ جاننے کے ساتھ تمہاری انفارمیشن کے ساتھ تمہارا پریکٹیکل بھی ہونا چاہیے۔ دو چیزیں نجات کے لیے کافی ہیں۔ موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ انفارمیشن کا فتنہ ہے کہ جان لینا کافی ہے، تمہاری عملی زندگی ہے یا نہیں ہے، تمہارا عمل اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تمہاری معلومات سب سے زیادہ ہونی چاہیے، تمہارا علم سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ لیکن یاد کیجئے یہ جو مدارس ہیں یہ دو دعوتوں کے مدعی ہیں، دو دعوتوں کے دعوے دار ہیں۔ وہ دعوتیں کیا ہیں؟ اپنا عقیدہ بھی درست کر لو، اپنے اعمال بھی درست رکھو۔ صرف عقیدے کے ساتھ عقیدے کے عدد جمع نہ کرتے رہو، ساتھ اعمال کی صفریں بھی لگاؤ۔ عقیدہ اور عمل دونوں برابر ہوں گے تو نجات ہوگی۔ لیکن آج کی ساری فتنہ پرور قوتوں کا سارے سے سارا زور اس بات پر ہے کہ تمہیں صرف جان لینا کافی ہے، ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کی پہچان جاننے کے ساتھ ماننا بھی ہے، ہمیں صرف جاننا کافی نہیں، ہمارے لیے ماننا بھی ضروری ہے۔ اس دعوت کے ساتھ اس وقت اگر دنیا میں کوئی تحریک زندہ ہے تو یہ محمد عربی کی تحریک ہے، یہ کتاب اللہ کی تحریک ہے، اللہ کے اس قرآن کے علم کی تحریک ہے۔ مدارس یہ بظاہر یہ کمزور نظر آتے ہیں، ہمیں اس کمزوری پہ کوئی غم نہیں ہے۔ ہم چاہے اللہ نے اس کو دنیا کی جیبوں کا محتاج رکھا لیکن یہ محتاجی نہیں ہے۔ اس بات کو ذہنوں سے نکال دیجئے۔ اللہ کی حکمت بہانے ڈھونڈ
رہی ہے اپنے بندوں کو کیسے بخشا جائے۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، سینوں کو قرآن سے زندہ کر دیا، پھر ان سارے سینوں کو جو ان حافظ قرآن سینوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان سارے لوگوں کو جن کی خواہشات، جن کے اموال، جن کی ہمدردیاں، جن کی محبتیں ان اداروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان قرآن کے مراکز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اللہ کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرے گی کہ قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، حفظ کرنے والے تو قیامت کو نجات پا جائیں اور ان سے محبت رکھنے والے ان کو دیکھتے رہ جائیں۔ اللہ کی رحمت سے یہ بات بہت بعید ہے، اللہ کی رحمت یہ بات نہیں کر سکتی۔ لیکن ایک بات اور ذہن میں رکھیے، ہمیں مدارس والے یوں نظر آتے ہیں، لیکن ایک اور چیز بھی ہے۔ ایک بادشاہ نے ایک باز رکھا ہوا تھا شکار کرنے کے لیے، اور ساتھ مرغیاں، اور اس کے مرغیوں کو کھاتا تھا۔ اب اس نے جب مرغی کو پکڑنے کے لیے کوشش کرتا تو اس نے مرغیاں بھاگتی اور وہ پکڑتا۔ ایک دن باز نے یہ کہا، تم بچپن سے بادشاہوں کے ہاتھوں میں پیدا ہوتے ہو، لیکن عجیب بات ہے جب وہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تم بھاگ جاتے ہو۔ مجھے پہاڑوں سے پکڑ کر لایا جاتا ہے، لیکن جب بھی میرا آقا مجھے بلاتا ہے میں بھاگ کر آ کر اس کے ہاتھ پر بیٹھ جاتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس مرغ نے بڑا زبردست جواب دیا۔ اس نے کہا، تو نے ابھی اپنی برادری کو سیخوں پہ تلتے ہوئے نہیں دیکھا، ورنہ تو بھی ایسے ہی بھاگتا جیسے ہم بھاگتے ہیں۔ ہمیں جب پیار سے بلایا جاتا ہے تو ہمارا انجام سیخوں پہ تل دیا جانا ہوتا ہے۔ ان مدرسے والوں کو دیکھنے میں یہ چھوٹی سی ایک نحیف سی قوم ہے، لیکن یقین کیجئے محمد عربی کے دین کی حفاظت میں جتنی یہ مضبوط ہے، دنیا کا کون سا دجل ہے جو میرے پیغمبر کی تعلیمات کو ختم کرنے کے لیے میدان میں نہیں آیا؟ لیکن ہر دور میں جنہوں نے اس فتنے کا سامنا کیا یہ بوریا نشین ہی تھے، جنہوں نے محمد عربی کے دین کی لاج رکھی ہے۔ کیا کل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ان خارجیوں نے جنگ نہروان سے پہلے قرآن کا معنی بدلا تھا، تحریف کی تھی، ان الحکم الا للہ پڑھ کر معنی غلط کیا تھا، حضرت علی نے اپنی تلوار میان سے نکالی تھی اور ہزاروں ان خارجیوں کو قتل کر کے جنگ نہروان کے اندر رزق خاک کر دیا تھا۔ کیوں؟ انہوں نے قرآن کا معنی بدلا تھا۔ لیکن کیا حضرت علی کے اور ان خارجیوں کے جانے کے بعد یہ جنگ ختم ہو گئی ہے؟ بڑی بڑی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے یہ میرے ہاتھ میں، یہ تمہارے جنرل اور تمہارے چیف جسٹس فائز عیسیٰ کا یہ فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے جو بتا رہا ہے ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی، ابھی حضرت علی کے وارثوں پہ مشکلات ختم نہیں ہوئی۔ آج ختم نبوت کے نام پہ ہمارے فائز عیسیٰ صاحب ایک فیصلہ کرتے ہیں، جہاں کے سرکاری فرشتے جو موجود ہیں وہ بھی بات کو ٹھیک لکھے اور ٹھیک آگے پہنچائیں۔ بظاہر تو فیصلہ دیکھتے ہیں کہ ایک قادیانی جو تفسیر صغیر لوگوں کو تقسیم کر رہا تھا کرکٹ کے میدان میں، اس کے خلاف رٹ دائر ہوتی ہے، وہ اپنے اس کیس کے دوران جو قانون کی طے شدہ سزا ہے اس سے زیادہ کاٹ چکا۔ ہم بھی کہتے ہیں جب سزا پوری ہوگی اسے چھوڑ دو، اس میں کوئی زیادتی والی بات نہیں ہے، یہاں تک تو بات قانون کی ہے۔ لیکن ہمارے جو بڑی کرسی پر بیٹھ جائے المیہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے اب مجتہد بھی میں ہوں، امام مہدی بھی میں ہوں، حضرت صرف فائز عیسیٰ نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ بھی اب میں ہی ہوں، جو میں کہوں سنا جائے گا، مانا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا۔ یاد رکھیے جس طرح یہاں بیٹھ کر اس انگلش میں لکھے ہوئے قانون کی اگر میں شرح کروں تو قابل قبول نہیں، کیونکہ نہ میں وکیل نہ جج، مجھے یہ حق نہیں ملک کے آئین کے جو پینل کوڈ PPC کی میں وضاحت کروں۔ ایسے ہی جناب جج صاحب کتاب و سنت میں تمہیں اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ تم اللہ کی آیات کی اپنی مرضی کی تشریح کرو، تمہیں بھی یہ حق نہیں ہے۔ اب آیت پڑھتے ہیں، جسٹس صاحب کیا کہتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ مولویوں کو کیا پڑی ہے؟ اگر رب نے قرآن اتارا ہے وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا، یعنی ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی، ابھی معنی تبدیل کیے جائیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں اگر وہ تقسیم کرتے انہیں کرنے دو، اللہ اپنے قرآن کی خود حفاظت کرے گا۔ جسٹس صاحب پھر ایک یہی آیت نہ پڑھیں، ایت الکرسی بھی پڑھ لے جو حفاظت کے لیے ہوتی ہے، اور پاکستان کی مسلح افواج سارے اداروں کو چھٹی دے دے کہ ایت الکرسی پڑھ کر سارا پاکستان سو جایا کرے، ہمیں فوج کی بھی ضرورت نہیں، ہمیں پولیس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ وظیفوں پہ ملک چلانا ہے، ان آیات کے غلط معنی لے کر ہی ملک چلانا ہے، پھر سیکورٹی اداروں، پولیس اور تحفظ کے اداروں کی کیا ضرورت ہے جب ان کو رکھا جاتا ہے؟ جبکہ اللہ حافظ ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، اس کے باوجود پولیس کو رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ بہترین قاضی ہے، اللہ فیصلے کرنے والا ہے، اللہ سے بڑھ کر سچا فیصلہ کسی کا نہیں ہو سکتا،
پھر تمہیں کرسی صدارت پہ کس نے بٹھایا ہے؟ پھر قاضی کی سیٹ سے بھی اتر جاؤ کہ فیصلہ خدا کرنے والا ہے، مجھے اس سیٹ پہ بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ وہاں پر سارے کام اپنے ہاتھوں میں۔ اور جب قرآن کی تفسیر کی بات آئی، تشریح کی بات آئی، کہا اللہ خود حفاظت کرے گا، نہیں، اللہ اپنے بندوں سے حفاظت کروائے گا۔ اس امت کا مزاج اللہ پہ بات چھوڑنے کا نہیں ہے، اس امت کا مزاج اللہ کی بات پہ ڈٹ جانے کا، حتیٰ کہ کٹ جانے کا ہے۔ یہ امت خدا پہ بات چھوڑتی نہیں، ہم اجر خدا پہ چھوڑتے ہیں، اپنی محنت ہم خدا پہ نہیں چھوڑا کرتے۔ آپ نے نہیں دیکھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں حضرات صحابہ سے مشورہ لیا تھا، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت مقداد بن اسود انصاری صحابی ہیں، ان سے اشارہ کر کے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، اے اللہ کے رسول، ہم قوم موسیٰ کی طرح یہ نہیں کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے، جا کر وہ لڑے، ان ہاہنا قائدون، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں۔ کہا اللہ کا رسول ایسا نہیں ہے، کہا رب کعبہ کی قسم، نحن نقاتل بین یدیک ومن خلفک وعن یمینک وعن شمالک، اے اللہ کے رسول ہمیں رب کی قسم ہے، ہم آپ کے سامنے سے بھی لڑیں گے، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، ہم آپ کا دامن چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ اس امت کا مزاج ہے، یہ اپنے نبی کے دین کا دفاع خود کرتی ہے، خدا پہ نہیں چھوڑا کرتی۔ ہم خدا سے مدد مانگتے ہیں، خدا سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا، جب حضرت عباس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے انصار گئے تھے شعبہ بنی ہاشم میں، شعبہ بنی طالب میں، جب بنی ہاشم میں جا کر کہا کہ آپ رسول اللہ کو مدینہ بھیج دو، مدینہ مکے میں بڑی سختی ہو گئی ہے، تو آپ کے چچا عباس نے ایک بات کہی، کہا ایک بات ذہن میں رکھو، تم محمد کو لے کر تو جا رہے ہو، لیکن پھر سارے عربوں کے تیر مدینہ کی طرف، یثرب کی طرف ہو جائیں گے، کیا سنبھال لوگے؟ پھر ایسا تو نہیں ہے کل کو میرے بھتیجے کے وجہ سے تم حوصلہ ہار جاؤ، مشکلات دوڑیں گی، پورا عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا آپ ان کو، جب تک ہماری آنکھوں کی پتلیوں میں حرکت ہے، جب تک ہمارے جسموں میں خون کی گردش ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم سے پہلے ہمارے پیغمبر کو کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ خیر وہ لے کر چلے گئے۔ واقعہ ہوا جنگ احد کا۔ جنگ احد میں جو عامر راہب تھا، جس کو اللہ کے نبی نے جس کا نام عامر فاسق رکھا تھا، اس نے ایک گڑھا کھودا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے کے ساتھ اس میں گرا دیا، نیچے نوکدار پتھر تھے، اللہ کے نبی زخمی ہوئے۔ دشمنوں کو جب لوکیشن انہوں نے ٹریس کر لی کہ رسول اللہ یہاں پر ہیں، سارے کے سارے وہاں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابو طلحہ اور صحابہ اوپر ایسے کمر کر کے کھڑے ہیں، تیروں کو اپنے اوپر روک رہے ہیں، حتیٰ کہ اتنی تلواریں، اتنی لاشیں ارد گرد گرائیں۔ 7 انصاری صحابہ یکے بعد دیگرے رسول اللہ کے گرد شہید ہو گئے۔ ایک وقت ایسا آیا، اللہ کے نبی 7 انصاری صحابہ کی لاشوں کے درمیان کھڑے ہیں، ایک انصاری صحابی جس کے اندر ذرا سی زندگی کی رمق باقی ہے، اس نے کھڑے ہو کر بڑی مشکل سے اپنے کٹی ہوئی انتڑیوں پہ ہاتھ رکھ کر کہا، یا رسول اللہ آج اپنے چچا عباس تک کسی طرح ہمارا پیغام پہنچا دیجئے، ہم سارے کٹ گئے ہیں لیکن اپنے پیغمبر کو خراش ہم نے نہیں آنے دی، ہم سارے کٹ گئے، اپنے پیغمبر کو خراش آنے نہیں دی۔ عباس ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اگر ہم مسلمان ہیں تو فائز عیسیٰ اور وہ طاقتیں جو اس پردہ سکرین پہ ناچنے والی پتلیوں کے پیچھے ہیں، وہ طاقتیں بھی سن لیں۔ جب تک ہم ملک میں قانون امن کے لیے ہوتا ہے، جب تم قانون کی غلط تشریحات کرو گے، ملک میں بدامنی پھیلاؤ گے، پھر یہ مسجد اور مدرسے کا کیس نہیں رہے گا۔ غازی علم الدین مسجد کا پڑھا ہوا مدرسے کا نہیں تھا، پھر جو اسی طرح ممتاز قادری کسی مسجد مدرسے کا فاضل نہیں تھا، پھر اللہ تمہاری صفوں میں ان لوگوں کو پیدا کر دیتے ہیں جو تمہارے غلط فیصلوں کی پیداوار ہوتے ہیں، کسی مسجد مدرسے کی پیداوار نہیں ہوتے۔ ایسے فیصلے کرو گے، کہا یہ اللہ حفاظت کرے گا۔ ہر جو ہے وہ کمیونٹی کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت ہے، تبلیغ کی اجازت نہیں ہوتی۔ تبلیغ جو کمیونٹی اقلیت، غیر مسلم اقلیت اپنے آپ کو مانے، یہ تو مرتد ہیں، یہ مرتدین کا لشکر ہے۔ انہیں پاکستان کے جو 1984 کا امتناع قادیت آرڈیننس ہے، اس کے اندر قادیانیوں کو قطعاً اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت نہیں ہے۔ اور جو تفسیر صغیر میں لکھا ہے، وہ پتہ کیا لکھا ہے جس کی تفسیر کی جا رہی ہے؟ واہ زیادہ اس کے اندر وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کی تفسیر جی کی ہے کہ محمد کے بعد جو آخری نبی مرزا قادیانی آنے والا ہے تو اس پر ایمان لاؤ گے۔ جب مسلمان کے پاس یہ تفسیر جائے گی تو بتاؤ کہ مسلمان کا ایمان محمد عربی پہ سلامت رہے گا؟ پھر اس کے بعد آگے اسی تفسیر صغیر میں لکھا ہے، یا ایھا المزمل، مزمل کا معنی سب جانتے ہیں، اے کالی کملی اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے۔ مرزا قادیانی چونکہ کوٹ پہنتا تھا، اس کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا، یا ایھا المدثر، اے بارانی کوٹ پہننے والے۔ کہتا ہے اس آیت سے اللہ نے مجھے مخاطب کیا ہے، انا آتیناک الکوثر۔ اس کے نیچے لکھا ہے اس آیت یہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ نازل ہوئی ہے کہ اللہ نے تجھے خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ مسلمان کیا ان توہینوں کو برداشت کر سکتا ہے؟
اس لیے علماء نے کوشش کی کہ ملک میں جدل نہ ہو، فساد نہ ہو، ان کی کتابوں پر پابندی لگاؤ، عوام الناس ان کی کتابیں پڑھیں گی، رسول اللہ کی محبت میں میدان میں نکل آئے گی۔ کیا ریاست یہ چاہتی ہے کہ ملک میں انارکی پھیلے؟ ریاست یہ چاہتی ہے ملک میں یہ دوبارہ تخریب کاری شروع ہو جائے؟ ایسا اگر روکنا چاہتے ہیں تو تمہیں اس ظلم کی تبلیغ کو، اس شر اور ارتداد کی تبلیغ کو بھی روکنا ہوگا۔ اپنے فیصلے پہ یہ نظر ثانی کریں، قرآن کے محافظ بھی زندہ ہیں۔ اگر حضرت سادات صحابہ نے کتاب اللہ کی حفاظت کی تھی تو صحابہ کے وارث، حضرت علی کے وارث، قرآن کے معنی کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے۔ اس کا معنی تبدیل کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے الفاظ کی حفاظت میرے رب کے ذمہ ہے۔ اللہ نے بندوں کو چنا تھا، ایسے ہی معنی کی حفاظت بھی رب کے ذمہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو چنے گا جو اس معنی کی حفاظت کریں گے۔ تو بہرکیف ہمیں اس جامعہ میں، اس پروگرام میں شرکت کر کے اپنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں قرآن اور اہل قرآن سے جوڑ رکھا ہے۔ اس دور کی نجات، قیامت کی نجات، حشر کی نجات سب کی سب اللہ کی کتاب میں ہے۔ اللہ ہمیں تا حیات اپنی کتاب کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔